ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم احمد علی کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ٹوائلائٹ ان دہلی، یعنی دہلی میں جب شام کا منظر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، دن ڈھل گیا ہے اور رات آنے والی ہے، یعنی زوال اور ڈکلائن آنے والا ہے۔ عروج جو تھا وہ ختم ہو چکا، اب پستی کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم اس ناول کے ٹائٹل کو دیکھیں تو اس میں ٹوائلائٹ آف دہلی کا مطلب ہے کہ جو دہلی شہر تھا اب وہ زوال پذیر ہونے والا ہے، یعنی اس کی جو یادیں تھی، اس کا جو کلچر تھا وہ تباہ ہونے والا ہے، جس کی جگہ ایک نیا کلچر آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹوائلائٹ آف لائف کو بھی شو کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، یعنی اس کے جو کلچر کی زندگی تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اس کی جگہ ایک نیا کلچر اس شہر میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹوائلائٹ آف فیملی لائف بھی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، یعنی نئے کلچر نے پرانے کلچر کو ختم کر دیا، اس لیے اب فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹوائلائٹ آف مغل امپائر کو بھی شو کرتا ہے کہ مغل امپائر ختم ہو گئی اور اس کی جگہ برٹش رول آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوائلائٹ آف برٹش رول کو بھی شو کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ برٹش راج کو، برٹش رول کو پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹوائلائٹ آف لو کو بھی شو کرتا ہے، یعنی اس میں لوگوں کا رومانس ختم ہو گیا، لوگوں کی زندگی سے محبت ختم ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوائلائٹ آف فریشنس، ہیپینس اور جوائے کو بھی شو کرتا ہے، یعنی لوگوں کی زندگیوں میں جنگوں کی وجہ سے، ورلڈ وارز کی وجہ سے اور برٹشرز کے رول کی وجہ سے ہر طرح کی خوشی ختم ہو گئی۔ اس ٹائٹل کے انڈر جتنے بھی سبجیکٹس آتے ہیں انہیں ہم سمری کو ڈسکس کرنے کے بعد اینڈ پر تھیمز کے پرسپیکٹیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ناول بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل، ریئلسٹک، ہسٹوریکل اور سوشل کرٹیسزم پر بیسڈ ناول ہے۔ یہ ناول انگلش لینگویج میں 1940 میں پبلش ہوا، جو کہ 1911 سے لے کر 1919 تک کے دہلی کے سوشل، پولیٹیکل، کلچرل چینجز کو شو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کلونیلزم بھی اس کا بیسک تھیم ہے۔ اس ناول کا انٹروڈکشن دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس ناول کی ڈیٹیلڈ اور کرٹیکل سمری کی جانب۔ یہ ناول ٹوٹل 4 پارٹس پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ پارٹ 13 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، سیکنڈ پارٹ 8 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، تھرڈ پارٹ 11 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، اور فورتھ یعنی لاسٹ پارٹ 10 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ پارٹ 1 کے چیپٹر 1 میں بتایا گیا ہے کہ پورے کے پورے شہر کو موسم گرما کی رات نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس پورے شہر کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر یا تنگ و تاریک گلیوں میں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کتے اور بلیاں خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، اور گٹروں سے گندی بدبو آ رہی ہے۔ یہ دلی کا ایک عظیم شہر ہے جسے کئی مرتبہ تباہ ہو جانے کے باوجود دوبارہ سے ریسٹور کر لیا گیا، یعنی اس کی اصل حالت کو بحال کر لیا گیا۔ یہ بادشاہوں، شاعروں، قصہ گو لوگوں، درباریوں اور نیک اور شریف لوگوں کا شہر ہے۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہے اور ایک تنگ و تاریک گلی میر نہال کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ میر نہال کا گھر دراصل ایک بہت بڑی حویلی ہے جو کہ 2 پورشنز پر کنسسٹڈ ہے۔ ایک پورشن مردانہ کہلاتا ہے اور دوسرا پورشن زنانہ کہلاتا ہے۔ مردانہ پورشن مردوں یعنی اس فیملی کے میل ممبرز کے لیے مختص کیا گیا ہے، جبکہ زنانہ پورشن محض خواتین یعنی لیڈیز کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ میر نہال جو کہ اس ناول کا پروٹیگنسٹ ہے، سینٹرل کریکٹر ہے، وہ 60 سال سے ابو عمر کا ایک صحت مند اور توانا شخص ہے جو کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بیوی کا نام بیگم نہال ہے، یعنی یہاں پر ہمیں ایکسپلائٹیشن دکھائی دیتی ہے کہ شادی شدہ عورتوں کو ان کے ناموں سے نہیں بلکہ ان کے ہسبینڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بیگم کو بیگم نہال کہا جاتا ہے، یعنی اس کے نام پر اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 3 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک
کبیر الدین اور دوسرا حبیب الدین ہے۔ یہ دونوں گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور جہاں ان کی جاب ہے وہیں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیٹلڈ ہیں۔ اور تیسرے نمبر والا بیٹا اصغر ہے جو کہ میر نہال کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام مسز وحید ہے جو کہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، لیکن اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ 19 برس کی عمر میں ہی ویڈو ہو گئی، یعنی بیوہ ہو گئی۔ لیکن اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ اپنے والد کے گھر نہیں آئی بلکہ اپنے سسرال کے گھر میں ہی بھوپال میں رہتی ہے۔ یہ سال میں محض 2 مرتبہ اپنے والد کے گھر ملنے آتی ہے۔ اور چھوٹی بیٹی کا نام مہرو ہے جس کی شادی ایک انتہائی بدصورت لڑکے یعنی معراج سے طے پا گئی ہے۔ اگرچہ وہ لڑکا بدصورت ہے کیونکہ وہ ہنٹنگ کا شوقین تھا، ایک مرتبہ شکار کے دوران اپنی ہی گولی لگنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس وجہ سے مہرو اور اس کا والد میر نہال دونوں اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن معاشرے کی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے انہیں مجبوراً شادی کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ میر نہال کے بڑے بھائی جس کا نام میر جمال تھا، اس کی وڈو یعنی بیگم جمال اپنی بھابھی زمانی کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر میر نہال اور اس کے بڑے بھائی سے بہت سی پراپرٹی گورنمنٹ نے لے لی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اپنے گزارے کے لیے کافی پراپرٹی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بیگم نہال کا بھتیجا مسرور بھی ان کی فیملی ہی کا ایک فرد ہے۔ مردانہ پورشن کے ملازم کا نام غفور اور زنانہ پورشن کی ملازمہ کا نام دلچین ہے۔ دلچین کا میر نہال کے ساتھ جوانی میں لو افیئر بھی چلتا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گھر ہے جس کے صحن کے درمیان میں 2 درخت ہیں، ایک کھجور کا اور دوسرا ہنا کا درخت ہے۔ میر نہال کی ایک اور بیٹی کی شادی سعید حسن سے ہوئی تھی لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بیگم نہال کی عمر تقریباً 50 برس سے اوپر ہے اور وہ اپنے صحن میں ایک بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہرو زمانی جو کہ 14 سالہ ایک صحت مند لڑکی ہے، وہ اس کی بیٹی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹی ہے، اور اس کا بھتیجا مسرور جو کہ تقریباً 13 برس کا ایک لڑکا ہے، وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ بیگم نہال مہرو اور مسرور کو کہانی سنا رہی ہوتی ہے، وہ اچانک رکتی ہے اور کہتی ہے کہ 11 بج گئے ہیں اور اس کا ہسبینڈ یعنی میر نہال ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ وہ بچوں سے کہتی ہے کہ وہ سو جائیں، لیکن بچے اصرار کرتے ہیں کہ وہ مکمل کہانی سن کر ہی سوئیں گے۔ اتنے میں میر نہال گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی لمبے قد کا اور صحت مند قسم کا آدمی ہے اور اس کے سفید بال ہیں جو کہ اچھی طرح سے کنگھی کیے ہوئے ہیں۔ اس کی گھنی اور سفید داڑھی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ شاہانہ وضاقتہ رکھنے والا آدمی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے تو بیگم نہال ہلکی سی سختی کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ وہ صبح بغیر ناشتہ کیے ہی نکل گیا تھا اور وہ رات کے 11 بجے تک اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس پر میر نہال ذرا معذرت خواہانہ انداز میں کہتا ہے کہ وہ زیادہ لیٹ نہیں ہوا۔ اس کی بیوی یعنی بیگم نہال اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ کھانے کے دوران وہ اس سے بات کرتی ہے کہ انہیں چاہیے کہ اب وہ اپنے بیٹے اصغر کی شادی کر دیں کیونکہ اس کی عمر اب 22 سال ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بری صحبت کا شکار ہو جائے۔ میر نہال اصغر کی مرزا شہباز بیگ کے بیٹے بندو کے ساتھ دوستی پر بہت ہی غصے کا اظہار کرتا ہے۔ بیگم نہال میر نہال کو بتاتی ہے کہ بھوپال سے انہیں خط موصول ہوا ہے جس میں مہرو کے سسرال والے اس بات پر مصر ہیں کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس پر میر نہال کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مہرو ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ اسے ہم اجنبیوں کے سپرد نہیں کر سکتے، اور ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوئی کہ وہ سسرال والوں کو سمجھ سکے۔ اس پر بیگم نہال کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ نتیجے پر چھلانگ لگا کر پہنچ جاتے ہو، اور وہ کہتی ہے کہ اب مہرو کو اپنے سسرال میں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن میر نہال اس بات سے متفق نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ اصغر کی شادی سے پہلے مہرو کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مہرو کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اصغر کے لیے کوئی لڑکی تلاش کی ہے یا نہیں۔ گفتگو کے دوران اچانک میر نہال کو کبوتروں کے ڈربے میں ایک
سانپ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اچانک ایک چھڑی اٹھاتا ہے اور سانپ کی پشت پر مارتا ہے جس سے سانپ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد اصغر داخل ہوتا ہے جو کہ ایک دراز قد اور صحت مند لڑکا ہے۔ اس نے انگلش سٹائل کی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ جب میر نہال اصغر کو انگلش سٹائل کی شرٹ پہنے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ انگلش سٹائل کی ہر چیز سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 میں اصغر سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ گرمی کی وجہ سے بہت ہی ستایا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ ایک ڈانسنگ گرل جس کا نام مشتری بائی ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوست بندو کی بہن جس کا نام بلقیس ہے اس کی محبت میں بھی گرفتار ہے۔ وہ اپنی خوابیدہ حالت میں خوبصورت حسیناؤں کا تصور کرتا ہے۔ کبھی تو وہ اپنے آپ کو مشتری بائی کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن دوسرے خواب میں وہ اپنے دوست بندو کی بہن بلقیس کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ چیپٹر 3 میں مؤذن جس کا نام نثار احمد ہے، اس کی اذان کی آواز گونجتی ہے اور بہت سے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور فقیر بھیک مانگنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہر طرح کے فقیر ہیں، کچھ فقیر تو تنہا مانگتے ہیں اور کچھ گروہ کی شکل میں گا کر مانگتے ہیں۔ ان فقیروں میں ہر عمر اور ہر حلیے کے فقیر پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوتے ہیں، گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور لوگ انہیں بھیک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بیگم نہال بیدار ہو جاتی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید بہت ہی خوبصورت ترنم میں پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ مہرو بھی اس کے پاس ایک سٹول پر بیٹھی وضو کرنا شروع کر دیتی ہے اور مسرور اسکول جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میر نہال کی بیوہ بھابی جس کا نام بیگم جمال ہے، اس کی بڑے غصے میں اپنے کوٹھا سے آواز آتی ہے، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ لیکن اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بیگم نہال دل چین کی توجہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی بیگم نہال دل چین کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، دل چین ان کی ملازمہ کا نام ہے، وہ بھی بیگم نہال کے اشارے کو سمجھتی ہے۔ بیگم نہال اپنی جائے نماز کے نیچے سے کچھ پیسے اٹھاتی ہے اور دل چین کو دے دیتی ہے تاکہ وہ چنے خرید کر لا سکے۔ مسرور اپنی بغل میں کتابیں دبائے ہوئے ایک میلی سی شیروانی پہنے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ میر نہال کبوتر اڑانے کے لیے چھت پہ چلا جاتا ہے۔ اس کا ہمسایہ جس کا نام خواجہ اشرف علی ہے، وہ بھی اپنی چھت پر کبوتر اڑا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میر نہال کے کبوتر واپس آ جاتے ہیں۔ خواجہ اشرف علی اپنے کبوتروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ تمام کبوتر میر نہال کی چھت پر چلے جاتے ہیں۔ اس پر میر نہال تکبر اور اطمینان سے مسکراتا ہے اور کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہے۔ چیپٹر نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ شام کے 5 بجے اصغر اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ شرارتی لڑکے ایک پاگل عورت کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے رات کس کے ساتھ گزاری ہے۔ لیکن جو پاگل عورت ہے وہ اصغر کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسے مدد کے لیے پکارتی ہے، لیکن اصغر اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ وہ بھوپال میں اپنی بہن کے گھر گزرے ہوئے اچھے دنوں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ اس نے مجمع میں ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی شکل حضور علی سے ملتی تھی، جو کہ اصغر کی طرف بہت راغب تھا، لیکن اصغر اسے ہمیشہ اگنور کیا کرتا تھا۔ اگرچہ اصغر لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت اور مہربانی سے پیش آتا تھا، لیکن وہ حضور علی کو ہمیشہ اگنور کیا کرتا تھا، کیونکہ اس نے اصغر کو بد دعا دی تھی کہ ایک وقت آئے گا وہ محبت کی وجہ سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرے گا، اور اس کی یہ پیشین گوئی اب سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے دوست بندو کے گھر کے دروازے پر اصغر ہچکچاتا ہے کہ اسے دروازہ نوک کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر وہ دروازہ نوک کرتا ہے اور دوسری دفعہ جیسے ہی وہ دروازہ نوک کرتا ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے، چمبیلی ذرا دیکھو دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ جیسے ہی چمبیلی دروازے پر آتی ہے اصغر اس سے بندو کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن جواب میں وہ کہتی ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ پھر چمبیلی اسے کہتی ہے کہ تمہاری سالی یہاں گھر پہ موجود ہے، کیا میں اسے بتا دوں کہ تم آئے ہو؟
اصغر اندر داخل ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی سالی بیڈ پر بیٹھی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بن بلایا مہمان سمجھتا ہے۔ اس کی سالی اس کی خاطر تواضع کرنے کے بعد پوچھتی ہے کہ اس کا شادی کا کب تک پلان ہے۔ اس کے بعد اصغر اپنے دوست بری کی طرف چلا جاتا ہے جس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے۔ اصغر سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا اور وہ اتنا اداس کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ اصغر اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے دوست بندو کی سسٹر بلقیس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، لیکن وہ اس لیے پریشان ہے کہ اسے بلقیس کے ساتھ شادی میں بہت سی رکاوٹیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اصغر کی فیملی کاسٹ سسٹم یعنی ذات پات کے نظام پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے اور وہ لڑکی ذرا نچلی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اصغر سید فیملی سے بلونگ کرتا ہے جبکہ بلقیس مغل فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس پر بری اسے مشورہ دیتا ہے کہ اسے چاہیے کہ کوئی تعویذ وغیرہ کروائے۔ اس پر اصغر تو اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، لیکن بری کے بار بار سمجھانے پر آخرکار اصغر قائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ اصغر کی بڑی بہن جس کا نام بیگم وحید ہے، اس کی شادی سید وحید الحق سے ہوئی تھی اور وہ بھوپال پہ رہتی تھی، لیکن 19 برس کی عمر میں ہی وہ بیوہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سسرال میں ہی رہتی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں لیکن اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اگرچہ وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں تھی اور وہ گھنٹوں اکیلی رویا کرتی تھی۔ بیگم وحید یعنی اس کی سسٹر نے اصغر کو ایک بیٹے کی طرح پالا تھا، اس لیے اصغر اپنی بہن کو اپنی اس حالت زار کے بارے میں بتانے کے لیے ایک خط لکھتا ہے، لیکن اس میں وہ اپنی پریشانی کی اصل وجہ نہیں بتاتا بلکہ اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ دلی ان کے گھر آ جائے۔ اصغر خط لکھنے کے بعد اپنی بہن کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ میر نہال کے دلی میں بہت سے گھر ہیں اور شہر کے مضافات میں بھی اس کی کافی زمین ہے۔ وہ ایک شاہی وضاقتہ رکھنے والا آدمی ہے اور ببن جان نام کی ایک طوائف کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات بھی ہیں، جسے اس نے داریحہ بازار میں ایک گھر لے کر دیا ہوا ہے۔ شام کے وقت وہ اکثر اس کے پاس جایا کرتا ہے، لیکن گھر والوں سے وہ یہی جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنے دوست نواب پٹھان کے پاس جا رہا ہے۔ شمس جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے، وہ 5 بجے واپس آتا ہے اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس چیپٹر میں شمس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے اور اس کے لیونگ سٹائل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ اصغر کی سسٹر اور میر نہال کی بیٹی یعنی بیگم وحید دلی اصغر کے خط لکھنے پر آ جاتی ہے۔ گھر کے تمام افراد اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن بیگم وحید اصغر کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی رنگت زرد پڑ گئی ہے اور وہ کافی کمزور ہو گیا ہے۔ کھانے کے بعد اصغر اپنی سسٹر کے سامنے اپنی پریشانی رکھتا ہے اور اپنی بہن کی بہادری کو سراہتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس گھر میں اس کی مدد کوئی اور نہیں کرے گا۔ بیگم وحید اسے تسلی دیتی ہے۔ اصغر کہتا ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتے۔ بیگم وحید اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ اسے اپنی اصل وجہ بتائے۔ اصغر اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے دوست بندو کی سسٹر کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ یہ بات سن کر بیگم وحید بہت پریشان ہو جاتی ہے اور غمگین ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ یعنی میر نہال اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ وہ اس کی خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گا، لیکن اصغر کہتا ہے کہ اگر اس کے باپ یعنی میر نہال نے اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ چیپٹر نمبر 7 میں بیگم وحید اپنی مدر یعنی بیگم نہال کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اصغر کی شادی بلقیس کے ساتھ کر دی جائے، لیکن اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ اصغر اپنی کزن سریہ سے شادی کرے جو کہ ناصر الدین کی بیٹی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بچوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ان کی اپنی نہیں بلکہ ان کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس دوران سعید حسن بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر درمیانے خاندان کی بیوی ہو تو وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے۔ اس پر بیگم نہال مسکرا دیتی ہے۔ جیسے ہی سعید باہر جاتا ہے تو بیگم وحید اپنی ماں کی بلقیس کے بارے میں رائے دریافت کرتی ہے، لیکن بیگم نہال بھی یہی کہتی ہے کہ بلقیس ایک چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے
اور اس لیے اس کی چھوٹی ذات کی وجہ سے اسے اپنی بہو کبھی بھی وہ تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس پر بیگم وحید یہ راز افشاں کرتی ہے کہ اصغر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر بیگم نہال بلقیس کی ماں پر چلانا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ لازماً بلقیس کی ماں نے اصغر پر کوئی نہ کوئی جادو کیا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 میں ایک طوفان کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہر سو ریت پھیل جاتی ہے اور پورے شہر میں طوفانی ہواؤں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ روشنی بہت مدھم ہو جاتی ہے، اس لیے لالٹین جلائی جاتی ہے۔ بیگم جمال کہتی ہے کہ طوفان کو ختم کرنے کے لیے کسی بیڈ کے پائے کے نیچے ایک جھاڑو رکھ دینا چاہیے تاکہ فوراً طوفان رک جائے، یعنی یہ ان کی سپرسٹیشن تھی۔ اور بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ طوفان جنوں کی شادی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ بیگم وحید اور بیگم نہال یہ دونوں ماں بیٹی اصغر کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ بیگم نہال آخرکار اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے کہ وہ میر نہال کے ساتھ اس رشتے کی بات کرے گی۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ جون کی ایک دوپہر کا وقت ہے اور بیگم نہال اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ وہ میر نہال کے ساتھ اصغر کی شادی کی بات کرے، لیکن وہ جانتی ہے کہ میر نہال اس بات کو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ میر نہال کا اچھا موڈ دیکھتی ہے وہ اپنی ہمت کو یکجا کرتی ہے اور بلقیس کے بارے میں میر نہال سے بات کرتی ہے کہ اصغر مرزا شہباز کی دوسری بیٹی یعنی بلقیس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر میر نہال کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات بالکل ناممکن ہے اور ایک چھوٹی ذات کی لڑکی کبھی بھی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ بات ہماری عزت اور ہمارے تقدس کے بالکل منافی ہے۔ اس پر بیگم نہال اپنے ہسبینڈ یعنی میر نہال کو بتاتی ہے کہ اصغر یعنی ان کا بیٹا اس بات کی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس کی شادی بلقیس سے نہ کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اس پر میر نہال کہتا ہے کہ اگر اس نے بلقیس کے ساتھ شادی کی ضد کی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے ڈس اون کر دے گا، اپنی جائیداد سے مکمل طور پر نکال دے گا، یعنی وہ اسے اپنا بیٹا تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے کہ دلچین میر نہال اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی اصغر کے متعلق تمام گفتگو کو سن لیتی ہے اور وہ بیگم جمال کو جا کر ساری بات بتا دیتی ہے۔ شام کے وقت بیگم جمال بیگم نہال کے پاس آتی ہے اور اس سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس پر بیگم نہال اس کے سامنے سارے کا سارا قصہ بیان کر دیتی ہے۔ اس کے جواب میں بیگم جمال بلقیس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میر نہال کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ بیگم شہباز یعنی بلقیس کی ماں کے گھر جاتی ہوں تاکہ ہم اصغر کی شادی کی بات کر سکیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 11 میں اصغر اپنے دوست بندو کے گھر جاتا ہے تاکہ شاید اسے وہاں بلقیس مل جائے۔ وہاں سے اصغر اپنے دوست بری کی طرف بڑے ہی غمگین اور نا امید موڈ کے ساتھ جاتا ہے۔ بری اس سے صورتحال کا پوچھتا ہے تو اصغر اسے جواب دیتا ہے کہ اسے بلقیس کے ساتھ شادی کی کوئی امید دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی۔ بری اصرار کرتا ہے کہ اسے مشتری بائی کے پاس جانا چاہیے جو کہ ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت ڈانسنگ گرل ہے، یعنی ایک رقاصہ ہے۔ جب وہ مشتری بائی کے پاس جاتے ہیں تو مشتری بائی بڑی میٹھی آواز میں اصغر سے شکایت کرتی ہے کہ وہ تو عید کا چاند ہو گیا ہے، یعنی وہ اس کے پاس بہت کم آتا ہے۔ بری مشتری بائی سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگوں کے نظر انداز کرنے کے رویے کی کیوں شکایت کر رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک خوبصورت عورت ہو اور اس کے علاوہ ایک عورت کو اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس پر مشتری بائی کہتی ہے کہ جب ایک عورت پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو اس کی جسمانی خوبصورتی تو زائل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو کردار اور رویے کی خوبصورتی ہے صرف وہی باقی رہ جاتی ہے۔ اصغر اس بات کو جانتا ہے کہ مشتری بائی اس سے پیار بھی کرتی ہے اور اس کی بہت زیادہ فکر بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد مشتری بائی انہیں بہادر شاہ ظفر کی ایک نظم گا کر سناتی ہے۔ جب یہ نظم ختم ہو جاتی ہے تو اصغر اس کی آواز کی مٹھاس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ بری مشتری بائی کو بتا دیتا ہے کہ اصغر بلقیس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں مشتری بائی کہتی ہے کہ محبت کرنے کی بجائے خودکشی کر لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد اصغر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 12 میں اصغر کی سسٹر یعنی
بیگم وحید اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں یعنی بیگم نہال نے اس کے باپ یعنی میر نہال کے ساتھ اس کی شادی کی بات کی تھی، لیکن اس کا باپ نہیں مانا۔ اس پر اصغر کہتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، لیکن اس کی بہن اسے تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں یعنی بیگم نہال تو بلقیس کو اپنی بہو بنانے پر رضامند ہو گئی ہے، اور اس نے بیگم شہباز یعنی بلقیس کی ماں کے ساتھ رشتے کی بات کرنے کا سوچ لیا ہے۔ اس پر اصغر ذرا خوش ہو جاتا ہے۔ اصغر کی ماں یعنی بیگم نہال بلقیس کی ماں کے پاس اس کا رشتہ لے کر جاتی ہے، اور بلقیس کی ماں اس پر رضامند ہو جاتی ہے۔ بیگم وحید یعنی اصغر کی سسٹر بھوپال واپسی کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ ہر کوئی اس کے جانے پر بہت زیادہ اداس ہے، لیکن اصغر بہت خوش ہے اور وہ اپنی شادی کے لیے پر امید بھی ہے۔ اب اسے دلی میں رہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ دلی اسے ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بہن بیگم وحید کے ساتھ ہی بھوپال چلا جائے۔ بیگم وحید کو رخصت کرتے ہوئے تمام فیملی کے لوگ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسے خدا کے سپرد کر کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اصغر بوجھل دل کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے جہاں پرندے اور پتنگیں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسے ہر طرف ایک خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ اسے ہوا کی آواز ڈھول کی مانند سنائی دیتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اور پیدائش کا پیغام ہے۔ قدرت کا ہاتھ ہمیشہ نعمتیں اور امن پھیلانے کے لیے ہی بڑھتا ہے۔ یہاں پر پارٹ 1 ختم ہو جاتا ہے۔ پارٹ 2 کے چیپٹر 1 میں 1911 کی ایک موسم گرما کے دن کا حال بیان کیا گیا ہے۔ بیگم نہال کی یہ رائے ہے کہ 1857 کے بعد کبھی بھی اتنی گرمی نہیں آئی۔ ہر کوئی باہر نکلنے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تمام خاوند اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور ان کی بیویوں کی بلند آوازیں باہر سنائی دیتی ہیں۔ میر نہال اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور اچانک اسے گرم ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میر نہال کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنے کبوتروں کا دانہ ڈالنا بھول گیا ہے۔ وہ واپس اپنے گھر جاتا ہے، لیکن گھر جانے سے پہلے وہ ایک فروٹ سیلر سے قندھار کے انار خریدتا ہے۔ اس کی ملاقات شیخ محمد صادق سے ہو جاتی ہے۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد شیخ اصل بات پر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک بھانجی ہے جس کے والدین کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی غفور سے کر دی جائے، لیکن میر نہال کی رائے لیے بغیر وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میر نہال اس لڑکی کی عمر کا پوچھتا ہے، جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی عمر تو اگرچہ 14 برس ہے، لیکن وہ اپنی صحت کے لحاظ سے 14 سال سے زیادہ کی لگتی ہے۔ لیکن میر نہال اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے کبوتروں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہے کہ تم غفور سے پوچھ لو، اگر وہ رضامند ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر 2 میں جب میر نہال اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیگم جمال بہت زیادہ بیمار ہے، اس لیے وہ اپنی حویلی کے زنانہ پورشن میں جاتا ہے۔ وہ زنانہ پورشن میں داخل ہونے سے پہلے اپنا گلا صاف کرتا ہے تاکہ عورتیں اپنے آپ کو درست کر لیں۔ وہ اس کا حال پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حکیم اجمل خان کو پیغام بھیج دیں تاکہ وہ چیک اپ کے لیے آ جائے۔ بیگم جمال اسے بتاتی ہے کہ اس نے حکیم بھورے خان کو پیغام بھیجوایا تھا جو کہ کہیں گیا ہوا ہے، اور مسرور جو کہ حکیم بھورے خان کو بلانے گیا تھا، وہ بھی جب گھر واپس آیا تو اسے بھی بہت تیز بخار تھا۔ اسے ہیٹ سٹروک ہو گئی ہے، یعنی اسے گرمی لگ گئی ہے، اور بیگم نہال بتاتی ہے کہ اس نے انہیں آم کا شربت دیا ہے۔ میر نہال سیڑھیاں اتر کر نیچے آ جاتا ہے اور وہ مسرور کے پاس جاتا ہے جو کہ کمرے کے فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی میر نہال اندر داخل ہوتا ہے، مسرور بند آنکھوں کے ساتھ پانی مانگتا ہے۔ میر نہال دل چین پر چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے پانی لے کر آئے۔ مسرور کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے بہت تیز بخار ہے، اور وہ اسے تسلی دیتا ہے اور دل چین کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ اسے بار بار مزید شربت دیتا رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کبوتروں کو دیکھنے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کبوتروں کا پنجرا کھولتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ 4 کبوتر مردہ حالت میں پڑے ہیں
اور محض 3 کبوتر بڑی مشکل سے باہر آ پاتے ہیں۔ اس پر میر نہال کا دل ڈوب جاتا ہے۔ خواجہ اشرف علی جو کہ میر نہال کا ہمسایہ ہے اور کبوتر بازی میں یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف مانے جاتے ہیں، وہ میر نہال کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے کبوتر اڑانا شروع کر دیتا ہے، لیکن میر نہال اس کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اسے اپنے کبوتروں کی موت کا بہت زیادہ غم ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ سوچتا ہے کہ اسے کبوتر بازی کا یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اشرف علی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے 4 سے 5 کبوتر مر گئے ہیں۔ یہ سن کر خواجہ اشرف بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اس خوشی کو اندر ہی اندر چھپا لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص میر نہال کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ببن جان کی حالت بہت خراب ہے۔ اس پر میر نہال بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی، وہ کبوتروں کے پنجرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ جاتا ہے اور ببن جان کے گھر کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں میر نہال سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے، کیونکہ میر نہال کا ببن جان کے ساتھ 5 سالہ پرانا تعلق تھا، لیکن ببن جان کی حالت کو دیکھ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کا تعلق ختم ہونے والا ہے، یعنی ببن جان اب مرنے والی ہے۔ ببن جان اس کے لیے ایک زندہ خوشی کا سامان مہیا کرتی تھی، لیکن اب وہ مرنے والی ہے۔ اگر وہ مر گئی تو اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ ببن جان کے گھر پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑا تھا، جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اس کی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ببن جان کی طرف جاتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھتا ہے، جو کہ موت کے بعد بھی بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی موت پر اپنے غم کا اظہار کرتا ہے اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے کبوتروں کے پنجرے کا دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اگلی صبح اٹھ کر کبوتروں کے پنجرے کی طرف جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بہت سے کبوتر مر چکے ہیں۔ اسے ان کے صرف پر ہی وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کی بلی دکھائی دیتی ہے، جو کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کبوتروں پر جھپٹ پڑی اور اس نے اس کے بہت سے کبوتر کھا لیے۔ اس پر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بلی کو مار دیتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس کی تمام چیزیں اس سے دور ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کے کبوتر بھی مر گئے اور ببن جان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ بیگم نہال کی اس کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ نہ دے اور اپنے بیٹوں کی کمائی پر ہی انحصار کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 میں جیسے ہی میر نہال گھر میں داخل ہوتا ہے، دلچین اس سے اس کے کبوتروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ اسے جواب دیتا ہے کہ ایک بلی نے اس کے تمام کبوتروں کو کھا لیا ہے۔ اس بات کا بیگم نہال کو بھی بہت صدمہ ہوتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو میر نہال ببن جان کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اداس دکھائی دیتا ہے۔ کھانا اس کے حلق میں اٹک جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ بیگم نہال جو کہ اس کے سامنے بیٹھی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید اسے کبوتروں کی موت کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ اسے میر نہال اور ببن جان کے ریلیشن کے بارے میں اتنا خاص علم نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ نواب پٹھان کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں لوگ ذوق اور داغ کی شاعری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میر نہال کے خیال کے مطابق میر تقی میر سب سے بہترین شاعر ہے۔ اس کا شاعری کا انداز ان سب سے بہتر ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر نواب پٹھان میر نہال سے ببن جان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس کی تو موت واقع ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس سے اس کے بیٹے اصغر کی اور بلقیس کی شادی کا سوال کرتا ہے، جس پر میر نہال بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر کی خبر کہاں تک پھیل گئی ہے اور اسے اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شادی کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اصغر کی اپنی زندگی ہے، اسے اپنے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے۔ چیپٹر نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ وقت بہت ظالم چیز ہے، یہ انسان کو دکھ اور پریشانیاں بھی دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے زخموں پر مرہم بھی وقت ہی لگاتا ہے۔ آہستہ آہستہ میر نہال بھی اپنی نارمل لائف کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ وہ اپنے غموں کو بھلا دیتا ہے اور اپنی میڈیسن اور حکمت کا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی میڈیسن اور الکیمی کا بزنس دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے پاس اپنے علاج کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک
میر سانجی بھی ہے جو کہ ایک بوڑھا شخص ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، لیکن اسی الکیمی یعنی حکمت کی وجہ سے اس کی تمام دولت ضائع ہو گئی، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دن میر سانجی مولوی ڈھلن کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے۔ وہ ایک صوفیانہ طبیعت رکھنے والا انسان ہے جس نے اپنی زندگی دنیا چھوڑے بغیر ہی خدا کے لیے وقف کر دی تھی۔ میر نہال نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے حکمت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مولوی اس سے سوال پوچھتا ہے، جامع مسجد کے جنوبی گیٹ پر جو پرسکرپشن لکھا ہوا ہے اس کا اسے علم ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگرچہ اس نے بہت سے سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں لیکن اسے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس پر مولوی اسے جواب دیتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر نے اسے کوئی چیز دکھائی تھی اور اس کے خیال کے مطابق یہ جامع مسجد کے پرسکرپشن پر ایک چیز کی کمی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سنہری پھول ہے جس کی پتیوں پر سرخ رنگ کے دائرے اور چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنے ہیں، لیکن اسے اب اس کا اصل نام یاد نہیں آ رہا۔ وہ سونے کا جوہر ہے۔ جب اسے اس نے اس بارے میں بتایا تھا تو اس کی عمر بہت کم تھی اور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ حکمت کرے گا، لیکن فقیر اسے یہ راز بتا گیا تھا کہ وہ اگر اس پرسکرپشن میں اس پھول کو ملا دے تو اس سے وہ سونا تیار کر سکتا ہے۔ اس پر میر نہال اس سے پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ پھول کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس پر وہ اسے کہتا ہے کہ فقیر نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ راجپوٹین ہلز میں سے ملے گا۔ اس نے اسے حاصل کرنے کی بہت کوششیں بھی کی لیکن ہر دفعہ ناکام رہا۔ اس پر میر نہال کہتا ہے کہ اس کی مراد اسی پھول سے ہے جو ایک مرتبہ لوہار نے انہیں دکھایا تھا۔ اس پر سرخ داڑھی والا وہ بزرگ کہتا ہے کہ خدا ہمارے سامنے ہر چیز کو آشکار کر دیتا ہے، لیکن ہم نابینا ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو پہچان نہیں پاتے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 میں مسلمانوں کے دو تہوار رمضان اور عید کا ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میر نہال کی فیملی روزے رکھتی ہے اور شام کے وقت فقیر ان کے دروازے پر آتے ہیں۔ مسلمان انہیں کھانے کی چیزیں اور پیسے دیتے ہیں۔ رمضان کے اینڈ پر میر نہال کی فیملی اصغر کی شادیوں میں مصروف ہو جاتی ہے اور عید کے موقع پر پوری کی پوری فیملی عیدگاہ یا جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ انہی دنوں انگلش کنگ انڈیا میں وزٹ کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 میں اصغر کی شادی کا ذکر ہے اور اس شادی میں میر نہال کے باقی بیٹے بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میر نہال کی فیملی کی انگلش رولرز کے بارے میں نفرت کا اظہار بھی اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے، اور مغل ڈائنیسٹی کے ڈکلائن کے بعد مغل فیملی کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کس طرح سے بہادر شاہ ظفر کے جو بچے ہیں وہ فقیر بن گئے، جیسا کہ گل بانو جو کہ اس کی پوتی تھی وہ بھی ایک فقیر بن گئی اور لوگوں کو اپنی دکھی کہانیاں سناتی اور ان سے کچھ روپے حاصل کر لیتی۔ چیپٹر نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ 17 دسمبر کے دن تمام لوگ جامع مسجد کے سامنے احتجاج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میر نہال کی فیملی کے لوگ بھی جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں 1857 کے حالات یاد آ جاتے ہیں کہ تب بھی تمام لوگ اسی طرح سے انگریزوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ انگریزوں کو مار بھگانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح برٹشرز کے زیر اثر رہنے کی بجائے موت کو گلے لگا لینا ان کے لیے بیٹر آپشن ہے۔ لیکن اس پروفیشن کی ناکامی کے بعد میر نہال کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس ملک میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہونے والا، انہیں ہمیشہ انگریزوں کی غلامی میں ہی زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد پارٹ 3 کے چیپٹر نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ اصغر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اصغر کی فیملی کے کچھ لوگ بلقیس کے گھر جاتے ہیں تاکہ اسے تحفے تحائف دے سکیں۔ اسی طرح سے مرزا شہباز جو کہ بلقیس کا باپ ہے، اس کی فیملی کے کچھ لوگ میر نہال کی طرف اصغر کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید شادی کی رسموں پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اس دوران شمس اور اشفاق کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی ہو جاتی ہے لیکن اسے جلد ہی حل کر دیا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں اصغر کی شادی کے دن کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ دلہن کے گھر سے دولہے کے لیے سوٹ آتے ہیں جس میں صحرا اور شیروانی ایک ٹرے میں سجا کر بھیجے جاتے ہیں۔ اصغر ایک سجے ہوئے گھوڑے پر بیٹھتا ہے جس کا تمام ساز و سامان سنہری رنگ کا ہے۔ اس کے پیچھے نسیم کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کی بارات میں
تقریباً 200 افراد شرکت کرتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ پھر ایک مولوی جس کا نام آکونجی ہے وہ قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اصغر سے اس کی رضامندی 3 مرتبہ پوچھتا ہے۔ مرزا شہباز اپنی بیٹی کی رخصتی پر آنسو بہاتا ہے اور تمام لوگ اس نیولی ویڈڈ کپل کی خوشحال زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بارات کے گھر واپس آنے پر اصغر کو حویلی کے زنانہ پورشن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ فیملی کے قریبی لوگ دلہن کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب دکھائی دیتے ہیں، لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ اگلے دن انہیں دلہن دکھائی جائے گی۔ ہر کوئی دلہن کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اور اس پر بیگم نہال بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ اصغر بلقیس کے ساتھ شادی پر بہت زیادہ خوش ہے اور اس پر محبت نچھاور کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن بلقیس چونکہ ایک گھریلو لڑکی ہے اس لیے وہ اس سے اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتی جس طرح سے مشتری بائی کیا کرتی ہے۔ اس بات کا اصغر کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن بلقیس کے ایک انڈین گرل ہونے کی وجہ سے اس کی شرم و حیا کو اصغر نہیں سمجھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید بلقیس اس سے محبت ہی نہیں کرتی۔ اس پر اصغر بلقیس کو بہت زیادہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات کا احساس بلقیس کو بھی بہت جلد ہو جاتا ہے کہ اصغر اسے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا۔ چیپٹر نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کی فزیکل کنڈیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہتی، وہ اکثر بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ وقت بستر پر ہی گزارتی ہے۔ اب اس کے چہرے کی رنگت میں وہ پہلے جیسی تازگی بھی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود تمام فیملی کے لوگ اس کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اصغر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے بڑا فخر ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے اور اب ان کے گھر ایک نئی اولاد پیدا ہوگی۔ اصغر بھی اسے ایک انگلش شوز کا پیئر گفٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مہرو کی شادی کا موقع آتا ہے اور شادی پر سب سے پہلے مایوں کی رسم کی جاتی ہے جب اس کے سسرال والے بھوپال سے آتے ہیں۔ اس کے بعد معراج بھی ان کے ساتھ آتا ہے، لیکن میر نہال کو معراج کی شکل دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بدصورت شخص ہے اور اس کی کمپلیکشن بھی کافی ڈارک ہے۔ وہ فوراً اس شادی سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حبیب الدین اسے یہ کہہ کر سمجھاتا ہے کہ اس سے ان کی فیملی کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ اس پر میر نہال بڑے بوجھل دل کے ساتھ اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے اور مہرو بھی معراج کو بد دلی کے ساتھ ہی قبول کرتی ہے۔ جب بلقیس اصغر کے دیے ہوئے انگلش سٹائل کے شوز پہنتی ہے تو فیملی کی تمام خواتین اسے فرنگن کہنا شروع کر دیتی ہیں، جس کا مطلب ہے انگلش وومن۔ چیپٹر نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی بلقیس کی ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر ڈلیوری کے لیے شفٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں اس کے ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اصغر بلقیس کے کمرے میں جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو کس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں مرزا شہباز کی ڈیتھ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی موت کا سوائے اس کی بیوی کے ہر کسی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بلقیس بھی اپنی ماں کے گھر دوبارہ چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں اشفاق کے کلکتہ جانے کے بعد گھر پر اکیلی ہوتی ہے، کیونکہ اشفاق مرزا کے بزنس کو سنبھالنے کے لیے کلکتہ چلا جاتا ہے۔ اشفاق بلقیس کی بڑی بہن کے ہسبینڈ کا نام ہے، یعنی اس کے بڑے بہنوئی کا نام ہے۔ رامپور میں بندو کو بھی ایک اچھی ملازمت مل جاتی ہے۔ بیگم شہباز کے گھر کے نزدیک ہی اصغر بھی ایک گھر لے لیتا ہے اور وہاں وہ اپنی بیوی یعنی بلقیس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں گھروں کے درمیان اس نے ایک دروازہ رکھ لیا تاکہ انہیں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں آسانی رہے۔ وہ اپنے گھر کو انگلش سٹائل کے فرنیچر کے ساتھ ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ کے بعد بلقیس آہستہ آہستہ اپنے غموں کو بھولنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اصغر آفس میں جاتا ہے تو بلقیس اپنی ماں اور اپنی 9 سالہ بہن جس کا نام زہرہ ہے ان کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن شام کے وقت اصغر کے گھر واپس آنے پر وہ بھی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ زہرہ بھی زیادہ وقت بلقیس کے گھر ہی گزارتی ہے جہاں وہ اپنی بھانجی جس کا نام جہاں آ رہا ہے اس کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر نسیم اور کبیر الدین کے بچے بھی آتے ہیں تاکہ وہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک صبح سعید حسن اصغر کے گھر آتا ہے، لیکن جب وہ اس کے گھر میں انگلش سٹائل کا فرنیچر دیکھتا ہے تو اس پر وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور وہ اس فرنیچر پر بیٹھنے کی بجائے زمین پر بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ 1913 کا سن آتا ہے اور برٹشرز
انڈیا کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس پر انڈینز ان سے آزادی کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انڈیا کی ینگ جنریشن میں انگلش سٹائلز اور انگلش فیشن سرایت کرتا جا رہا ہے۔ میر نہال اور اس کے دوست بھی اس کلچر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ انڈیا کا اصل کلچر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ غفور بھی اپنی بیوی کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ غم زدہ رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 7 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصغر کی بیٹی جس کا نام جہاں آرا ہے وہ اب تقریباً 1.5 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اصغر اور بلقیس کی گھریلو زندگی بہت زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے۔ ان میں پہلی جیسی محبت باقی نہیں رہتی۔ اصغر زیادہ وقت گھر سے باہر رہنا شروع کر دیتا ہے اور بلقیس بھی بہت پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اصغر اس سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتا۔ بیگم جمال ہے وہ ان کے گھر انہیں ملنے آتی ہے اور وہ اصغر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن بلقیس ہمت کر کے اصغر سے یہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ اب وہ اسے اتنا زیادہ اگنور کیوں کر رہا ہے، لیکن اصغر نہ تو اس کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی پہلے جیسی محبت دوبارہ اس سے شروع کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 8 میں جنگ کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو آرمی میں جنگ کے لیے بھرتی کیا جا رہا تھا۔ میر نہال کی دکان میں جنگ کے بارے میں اور برٹشرز کے بارے میں بہت سی گفتگو ہوتی ہے۔ ہر طبقے کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سیلف فیبریکیٹڈ یعنی من گھڑت کہانیاں جنگ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ میر نہال بھی اب بڑی سادہ سی زندگی بسر کرنے لگ گیا ہے اور جنگ کے حالات کا ابھی تک دلی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، محض چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں کے لیے اپنے کبوتروں کے لیے دانہ تک خریدنا محال ہو گیا ہے۔ اب میر نہال بھی کافی بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کا جسم موٹاپے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس موٹاپے کی وجہ سے ایک دفعہ وہ بری طرح سے لڑکھڑا جاتا ہے اور اس کی ہیلپ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ کافی دیر بعد غفور اسے حکیم اجمل خان کے پاس لے جاتا ہے جو کہ اسے کوئی میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے۔ 3 دنوں کے بعد میر نہال کچھ بہتر محسوس کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 میں میر نہال کی مزید بیماری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک چھڑی کے سہارے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس کی بیوی بیگم نہال اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلتی۔ اصغر بھی اپنے باپ کی طرح ہی زیادہ وقت باہر گزارتا ہے اور مشتری بائی کے علاوہ مختلف خواتین میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب بلقیس کے لیے اس کی محبت بالکل بھی باقی نہیں رہی۔ اس سے بلقیس کی صحت پر بھی بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ موت کی خواہش کرنے لگ جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی گرتی ہوئی صحت اصغر کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ وہ اس کی بیماری کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے اور وہ اس سے اپنے برے رویے کی معافی مانگتا ہے۔ مختلف ڈاکٹروں سے بھی وہ بلقیس کا چیک اپ کرواتا ہے، لیکن بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی۔ اینڈ پر ڈاکٹر مترا بلقیس کو ٹی بی کی شکایت بتاتا ہے کہ اسے ٹیوبرکلوسس کی بیماری ہے، لیکن وہ اصغر کو یہ بھی تسلی دیتا ہے کہ یہ کیوریبل ڈیزیز ہے، یہ قابل علاج بیماری ہے، اگر وہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروائے گا تو وہ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر مترا کچھ پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے جس پر بلقیس فوراً سے عمل درآمد شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ماں یعنی بیگم شہباز بھی اس کے لیے حکیم سے کچھ نسخے لے کر آتی ہے جو کہ اسے کھلاتی ہے۔ پراپر کیئر کرنے کی وجہ سے بلقیس کی صحت کچھ بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پارٹ 4 کے چیپٹر 1 میں بیان کیا گیا ہے 1918 کے سمر سیزن میں بہت زیادہ اموات شروع ہو گئیں، لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلنے لگیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک تو لوگ ہیلتھ فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مر رہے تھے، دوسری طرف قبرستانوں میں ڈیڈ باڈیز کو دفن کرنے کے لیے جگہ بہت کم ہو گئی تھی، اس لیے قبریں کھودنے والے بہت زیادہ پیسے چارج کر رہے تھے، لوگ بدحالی کا شکار تھے۔ چیپٹر نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ انفلوئنزا کی وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے بلقیس بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی، اور بیگم نہال نے جب اس کی حالت کا سنا تو اس نے فوراً اپنی ملازمہ یعنی دلچین اور اپنے بھتیجے یعنی مسرور کو اس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کا خیال کر سکے، اور بلقیس کی ماں یعنی بیگم شہباز بھی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اسے سنبھالنے سے قاصر تھی۔ ایک مرتبہ رات
تقریباً 4 بجے بلقیس نے مسرور سے کہا کہ اصغر باہر گیا ہوا ہے، اسے بلا کر لائے۔ جیسے ہی وہ اصغر کو واپس بلا کر لایا، بلقیس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی غلطیوں کی اصغر سے معافی مانگی اور وہ فوراً اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چیپٹر نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی ڈیتھ کے بعد اصغر کی بہت بری حالت ہو گئی، اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ وہ ہر روز بلقیس کی قبر پر جاتا، وہاں چھڑکاؤ کرتا اور وہاں پھول بھی ڈیکوریٹ کرتا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 میں میر نہال کی حالت کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کی بیوی یعنی بیگم نہال بہت زیادہ بیمار ہونے کے بعد بلائنڈنس کا شکار ہو گئی۔ اگرچہ اس کا بہت زیادہ علاج کروایا گیا لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی بہتر نہ ہو سکی، بلکہ دن بدن وہ مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ چیپٹر نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی ڈیتھ کے بعد اصغر بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کی بیٹی جہاں آرا کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے بلقیس کی چھوٹی بہن زہرا جو کہ 16 برس کی ایک لڑکی تھی، وہ اکثر اس کے گھر آیا کرتی اور وہ اس کی بیٹی جہاں آرا کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ زہرا چونکہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے اصغر اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور وہ اس سے شادی کی امید لگا بیٹھا۔ ایک شام اصغر جب اپنے گھر پہ اکیلا تھا تو زہرا جہاں آرا کو سنبھالنے اس کے گھر آئی، لیکن اصغر نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کے بعد اس چیز کا زہرا پر بہت برا اثر پڑا، اس نے اس سے اپنے آپ کو چھڑوایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد کافی دیر ان کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ایک دن جہاں آرا اصغر کی بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی تو اصغر زہرا کے گھر اسے بلانے گیا، لیکن اس کی ماں نے چنبیلی یعنی گھر کی ملازمہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا، لیکن جہاں آرا چنبیلی سے چپ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے زہرا کو مجبوراً اس کے پاس آنا پڑا۔ جہاں آرا تو چپ ہو گئی، لیکن اصغر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر دوبارہ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ زہرا نے اس طرح سے ریزسٹ نہیں کیا، تو اس طرح سے ان کی محبت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ 30 مارچ 1919 کو رولٹ ایکٹ کے خلاف لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور عدم تعاون کی تحریک چلائی۔ جب اصغر شام کو گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے سڑک پر بہت سے پولیس کے لوگوں کو دیکھا جو کہ لوگوں کو اس ایجیٹیشن سے منع کر رہے تھے، لیکن اصغر کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کا سارا دھیان صرف زہرا پر ہی لگا ہوا تھا۔ چیپٹر نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ اصغر کا بڑا بھائی جس کا نام حبیب الدین ہے، وہ اپنے بیٹے جس کا نام نسیم ہے، وہ ایک 12 سالہ لڑکا ہے جو کہ 6th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کے ساتھ دہلی آ جاتا ہے کیونکہ اس کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ وہ یہاں پر حکیموں سے علاج کروانے کے لیے مستقل قیام کا ارادہ کر لیتا ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ اکثر میر نہال کے کمرے میں ہی رہتا ہے، یہ دونوں مردانہ پورشن میں شفٹ کر دیے جاتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز ان کے پاس آتے رہیں اور ان کا علاج معالجہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ وہاں پر بہت زیادہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اصغر کو ان موضوعات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ اصغر اپنی ماں یعنی بیگم نہال کے ساتھ اپنی زہرا کے ساتھ محبت کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ بیگم نہال تو اس بات پر مطمئن ہے اور خوش بھی ہے، لیکن وہاں پر ایک عورت جو کہ ان کے گھر میں رہتی ہے وہ ان کی گفتگو کو سن لیتی ہے اور یہ ساری کی ساری بات جا کر بیگم جمال کو بتا دیتی ہے۔ بیگم جمال یہ ساری کی ساری بات جا کر بیگم شہباز یعنی زہرا کی ماں کو بتا دیتی ہے۔ اس پر زہرا کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ زہرا کو منع کر دیتی ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی بھی اصغر سے نہیں ملے گی، اگر مجبوری کے عالم میں اس کا سامنا کرنا بھی پڑا تو وہ پردہ کر کے اسے ملے گی۔ اصغر کو بیگم جمال کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو پورے کا پورا قصہ بیان کر دیتا ہے۔ اس پر ان میں کچھ اختلاف ہوتا ہے اور بیگم جمال اپنی سسٹر ان لا یعنی انجم زمانی کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ اگرچہ 40 برس سے یہاں رہ رہی تھی، حتیٰ کہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد بھی اس نے اس گھر کو نہیں چھوڑا۔ اس کے جانے کا ان تمام لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میر نہال اور اس کی بیگم کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیگم نہال از خود بیگم شہباز یعنی زہرا کی ماں کے پاس رشتہ لے کر جاتی ہے، لیکن اس کے جواب میں بیگم شہباز کہتی ہے کہ وہ اشفاق یعنی اپنے داماد سے پوچھ کر بتائے گی۔ اصغر کو اس بات کا علم ہے کہ اشفاق اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیگم شہباز نے در حقیقت انڈائریکٹلی اسے انکار ہی کیا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ حبیب الدین کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اسے زنانہ پورشن میں شفٹ کر دیا جاتا ہے
تاکہ خواتین اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ ڈاکٹر بترا بھی اکثر یہاں آتا رہتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ بن گیا ہے۔ بھوپال سے بیگم وحید اور مہرو بھی اس کی تیمارداری کے لیے آ جاتی ہیں، لیکن اس کی حالت بگڑتی ہی چلی جاتی ہے اور آخرکار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے کہ حبیب الدین کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس لیے وہ تمام فیملی کے لوگوں سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور ایک رات 11 بجے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیتھ اس پوری فیملی کے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا شوق تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی بھابھی یعنی بلقیس کی ڈیتھ کو بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے اب وہ بہت زیادہ افسردہ تھے۔ میر نہال کی اپنی صحت بھی بہت بگڑ گئی تھی اور بیگم نہال بھی تقریباً بلائنڈ ہو گئی تھی۔ لیکن حبیب الدین کے جنازے کے بعد جب اصغر کھانا کھا رہا تھا تو زہرا کی ایک نوکرانی جس کا نام چنبیلی ہے وہ اصغر کو اشارہ کرتی ہے۔ اصغر اس کا اشارہ سمجھ کے باہر جاتا ہے تو وہ اسے ایک لیٹر دیتی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کل اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جب اصغر یہ خط کھول کر دیکھتا ہے تو یہ خط اسے زہرا کی طرف سے ملا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اب اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن یہ خط چونکہ جنازے کی وجہ سے اصغر کو بہت دیر بعد ملتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زہرا کی شادی ہو چکی ہے، یعنی اصغر کو اس کی تیسری محبت نہیں ملتی۔ اور اینڈ پر میر نہال کی حالت بیان کی گئی ہے کہ اب وہ بالکل پیرالائزڈ ہو کر بیٹھ گیا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دہلی کا جو اولڈ کلچر تھا وہ مکمل طور پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ناول کا ٹائٹل اور سمری ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس ناول کے کریکٹرز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میر نہال کا کریکٹر۔ یہ 60 سال سے زیادہ عمر کا ایک شخص ہے جو کہ بہت لمبے قد کا ہے اور بہت خوبصورت شخص ہے۔ اس کی داڑھی سفید رنگ کی ہے جو کہ درمیان سے ڈائیورج ہو جاتی ہے۔ یہ لمبا سفید رنگ کا کوٹ پہنتا ہے جو کہ اس کے گھٹنوں تک آتا ہے اور سر پر گول ٹوپی پہنتا ہے، اور یہ ایک بڑی شاہانہ قسم کی لک دیتا ہے۔ یہ اس ناول کا پروٹیگنسٹ ہے اور اولڈ مسلم کلچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مزری اور ہیلپلیسنس کا بھی سمبل ہے۔ اس کا کریکٹر راؤنڈ کریکٹر ہے، جیسا کہ اس ناول کے شروع میں یہ کافی اتھارٹیٹیو دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ مہرو کی شادی کے بھی حق میں نہیں، اصغر کی شادی کے بھی اگینسٹ ہے، اور اس کے آنے پر تمام گھر کے افراد چپ ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ لیکن اس ناول کے مڈل کو اگر ہم دیکھیں، درمیان میں یہ ایک کمپرومائزڈ پرسنالٹی ہو جاتا ہے، یعنی مہرو کی شادی بھی اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے اور اصغر کی شادی میں بھی یہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اور اس ناول کے اینڈ پر یہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک بے بس اور ہیلپلیس قسم کا شخص دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت بریو دکھایا گیا ہے، جیسے ہی سانپ کبوتروں کے ڈربے میں داخل ہوتا ہے یہ فوراً اسے مار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اگر ہابیز کی بات کریں تو جوانی میں یہ گھر کی ملازمہ یعنی دلچین کے ساتھ لو افیئر چلاتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک پروسٹیچیوٹ جس کا نام ببن جان ہے، اس کے ہاں بھی اس کا آنا جانا ہے، جسے اس نے باقاعدہ ایک گھر لے کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پیجن فلائنگ میں اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور الکیمی یعنی کیمیا گری میں بھی اس کی کافی دلچسپی ہے۔ اگرچہ یہ دیکھنے میں تو بہت اتھارٹیٹیو ہے، اس کے باوجود یہ اصغر کی بلقیس کے ساتھ اور مہرو کی معراج کے ساتھ شادی کو نہیں روک پاتا۔ اس کے علاوہ یہ ایک کنزرویٹیو پرسن ہے، یعنی یہ اولڈ کلچر کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس لیے یہ اصغر کے ماڈرن سٹائل کو اور انگلش سٹائل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ کاسٹ سسٹم کا بلیور ہے، اس لیے یہ اصغر کی اور بلقیس کی شادی کے اگینسٹ ہے۔ اینڈ پر جب یہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے تو اس کا پیرالیسس مسلم کلچر کے پیرالیسس کا سمبل ہے۔ اس کے بعد ہم اصغر کے کریکٹر کی جانب آتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنے بالوں پر تیل لگاتا ہے، ٹرکش کیپ پہنتا ہے، اپنی شیروانی کے بٹن اس لیے کھولتا ہے تاکہ یہ انگلش سٹائل کی شرٹ دکھا سکے۔ اس کے علاوہ یہ انگلش سٹائل کے شوز پہنتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی انگلش شوز ہی گفٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے بازو میں ایک جاسمین کا گارلینڈ پہنتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہابیز کی بات کریں تو فلائنگ کائٹس اس کا ہابی ہے، اور اس نے زندگی میں 3 بار محبت کی، جیسا کہ سب سے پہلے یہ دلچین جو کہ ایک پروسٹیچیوٹ تھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس کے بعد یہ بلقیس کی محبت میں، اور بلقیس کے مرنے کے بعد اس کی چھوٹی سسٹر زہرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن یہ محبت کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ ماڈرن اور کنفیوز جنریشن کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور ماڈرن کلچر کا سمبل ہے۔ میر نہال اور اصغر کا کیریکٹر جنریشن گیپ کو بھی شو کرتے ہیں،
اس کے بعد اگر ہم اس ناول کے فیمیل کریکٹرز کو دیکھیں تو انہیں بہت زیادہ ایکسپلائٹڈ اور مجبور دکھایا گیا ہے، یعنی جتنی بھی خواتین ہیں انہیں شادی کے بعد ان کے ناموں سے پکارنے کی بجائے ان کے ہسبینڈ کے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جیسا کہ بیگم نہال، بیگم وحید، بیگم جمال۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ زنانہ پورشن میں رہتی ہیں، انہیں مردانہ پورشن میں جانے کی یا گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ویڈوز ہیں، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بیگم وحید کو اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے باوجود اپنے سسرال میں ہی رہنا پڑتا ہے، وہ اپنے والد کے گھر نہیں آ سکتی اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے دوسری شادی کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کا سبمسیو ہونا دکھایا گیا ہے، جیسا کہ بلقیس اصغر کے اگنور کرنے کے باوجود اس سے ڈائیورس نہیں لیتی بلکہ وہ موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی مجبوری کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی، جیسا کہ مہرو کو معراج کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح سے اگرچہ زہرا اصغر کے ساتھ محبت کرتی ہے لیکن اس کی شادی اس سے نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ بیگم نہال جو ہے اس کی جو بلائنڈنس ہے وہ اس زمانے کی خواتین کی بلائنڈنس کا سمبل ہے، یعنی اس زمانے عورتیں تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور تھیں۔ اس کے علاوہ اس ناول میں بہت سے سمبلز بھی یوز ہوئے ہیں، جیسا کہ اگر ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھیں تو اس میں جو ٹوائلائٹ کا لفظ ہے یہ ڈکلائن کا سمبل ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ڈکلائن یعنی زوال کی طرف جا رہی ہے، یعنی مغل ڈائنیسٹی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد دہلی شہر ڈکلائن کی طرف چلا گیا، لوگوں کی سوشل لائف اور کلچرل لائف جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رومانٹک لائف بھی ٹوائلائٹ کا شکار ہے، یعنی زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ پورے کا پورا جو دہلی شہر ہے اسے رات یعنی نائٹ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف رات کی تاریکی چھا رہی ہے، لوگوں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، برٹشرز نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کے علاوہ جو زنانہ اور مردانہ پورشنز ہیں یہ خواتین کے ایکسپلائٹیشن کا سمبل ہیں، یعنی خواتین کو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ باہر جا سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو بھی منوا سکیں۔ اس کے علاوہ بلقیس کی موت اور مہرو کی جو اس کی مرضی کے خلاف شادی ہے وہ ویمن ایکسپلائٹیشن کا سمبل ہے۔ اس کے بعد بیگم نہال کی جو بلائنڈنس ہے وہ ویمن بلائنڈنس کا سمبل ہے، یعنی تمام خواتین دیکھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میر نہال جو ہے یہ اولڈ انڈین اور مسلم کلچر کا سمبل ہے، جبکہ میر نہال کا جو پیرالسس ہے وہ اس انڈین اولڈ کلچر کے، اس مسلم کلچر کے پیرالسس کا سمبل ہے۔ اس کے بعد جو اصغر ہے وہ ماڈرن کلچر کا سمبل ہے، اور جو سنیک ہے جو کہ کبوتروں کے پنجرے میں داخل ہو جاتا ہے یہ ویسٹرن کولونائزیشن کا سمبل ہے، یعنی برٹشرز کا سمبل ہے جو کہ مسلمانوں کے کلچر کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ جو کبوتر بازی ہے، فلائنگ پجن ہے، یہ انڈیا کے کلچر کا سمبل ہے اور سانپ ان پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ برٹش کلچر مسلم کلچر کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ اس کے بعد فلائنگ کائٹس بھی انڈین کلچر کا سمبل ہے۔ اس کے بعد ببن جان، مشتری بائی اور دلچین پروسٹیٹیوشن کا سمبل ہے، اور جو گل بانو کا کریکٹر ہے وہ لوسٹ گلوری آف مغل امپائر کا سمبل ہے، یعنی مغلیہ سلطنت جو کہ ختم ہو چکی ہے اس کی رہ جانے والی یادوں کا سمبل ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول میں بہت سے اردو ورڈز کو بھی رومن میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ حویلی، مردانہ، زنانہ، فقیر، مؤذن، اذان، پردہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ورڈز ہیں۔ اس کے بعد اینڈ پر اگر ہم اس ناول کے تھیمز کو ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے ماڈرنزم اور کنزرویٹزم کا تھیم ہمیں ملتا ہے، یعنی میر نہال جو ہے وہ ایک کنزرویٹو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اصغر ہے وہ ایک ماڈرن آدمی ہے، یعنی میر نہال جو ہے وہ پجن فلائنگ کرتا ہے جبکہ اصغر کائٹ فلائنگ کرتا ہے، اور جو میر نہال ہے وہ لانگ کوٹ پہنتا ہے جو کہ اس کے گھٹنوں تک آتا ہے، جبکہ اصغر انگلش سٹائل کی شرٹ اور انگلش سٹائل کے شوز پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ میر نہال پرانی وضاقتہ کی ٹوپی سر پہ پہنتا ہے اور اصغر جدید قسم کی کیپ اپنے سر پہ پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ میر نہال کی فیملی کا یہ کلچر ہے کہ شادی کے بعد بھی تمام لوگ اکٹھے ہی رہیں گے، ایک ہی گھر میں رہیں گے، جیسا کہ اس کے بڑے بھائی کی جو بیوہ ہے یعنی بیگم جمال جو ہے وہ بیوہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں رہتی ہے، لیکن اصغر شادی کے بعد اپنا گھر چھوڑ کے اپنی بیوی بلقیس کو لے کر اپنے سسرال کے ہاں چلا جاتا ہے، اور وہاں وہ ایک سیپریٹ گھر لے لیتا ہے۔
اس کے علاوہ میر نہال جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوآپریٹیو ہے، جبکہ اصغر اپنی فیملی میں ہی انٹرسٹ شو نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ میر نہال اسلامک ویلیوز کا ریپریزنٹیٹیو ہے، جبکہ جو اصغر ہے اسے ان ویلیوز سے کوئی کسی قسم کا سروکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میر نہال اسپریچویلٹی اور الکیمی کے نالج میں انٹرسٹڈ ہے، جبکہ اصغر ماڈرن ٹیکنیکس اور ماڈرن نالج میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے بعد سیکشول ریپریشن کا تھیم ہمیں ملتا ہے، یعنی میر نہال ببن جان کی محبت میں گرفتار ہے اور اصغر مشتری بائی کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کے علاوہ کلونیلزم اور امپیریلزم کا بھی ہمیں اس ناول میں تھیم ملتا ہے، یعنی جو برٹشرز ہیں وہ پورے کے پورے انڈیا پر گورن کر رہے ہیں، جو کہ انڈینز کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ سمبولیکلی ایک سنیک کبوتروں کے پنجرے پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ برٹش کلچر جو ہے وہ اسلامک اور انڈین کلچر کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کلچر اور فیملی سسٹم کا بھی تھیم ملتا ہے، یعنی میر نہال کی فیملی کلچر کو فالو کرنے والی فیملی دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ اس کی بیٹیاں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اور بیوہ ہونے کے باوجود عورتیں اپنے سسرال کا گھر نہیں چھوڑتی اور خواتین مردوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ہمیں مسلم سویلائزیشن کے ڈکلائن کا تھیم ملتا ہے اور ہائبریڈیٹی اور کراس کلچر کا بھی تھیم ملتا ہے، یعنی انڈیا کے لوگ برٹش کلچر کو دیکھ کر اپنا کلچر چھوڑ گئے، لیکن وہ نہ تو اپنا کلچر مکمل طور پر چھوڑ سکے اور نہ ہی برٹشر کلچر کو اپنا سکے، بلکہ ایک نیا ہائبرڈ کلچر ان لوگوں نے اپنا لیا۔ یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ Thank you for attending this lecture.